الرحمن السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کل کی ایک بہت بڑی اور اہم خبر، جس طریقے سے ہم نے پرسوں سائفر کا بتایا تھا، اسی طریقے سے اب ہم بتا رہے ہیں۔ کل جو ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 1.5 ارب کے قریب جو ہے وہ جرمانہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 10 سال کی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی سزا بھی ان کو دے دی گئی ہے، اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہوئیں۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کو اندازہ تھا کہ جب جیل کل آئی تھی، اس سے پہلے ان کو اندازہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی یا جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو انہوں نے آتے ہی جو ہے اس چیز کو سرنڈر کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور باقاعدہ جیل حکام کے قوانین، جیل کے قوانین کے حساب سے جیل کے حکام کو جو ہے نیب نے جو ہے ان کے جیل کے حکام کو ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے لیڈی پولیس نے ان کا بائیو میٹرک لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہی، لیکن پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن، ایک لیٹر نکلا ہے، اور لیٹر جو مقامی انتظامیہ ہے اس نے ایک لیٹر بھیجا وفاقی حکومت کو، اور اس میں شاید یہ کہا گیا کہ جو ہے بشریٰ بی بی کو کوئی رعایت دی جائے، اور اس سلسلے میں پھر دیکھا یہ گیا کہ تھوڑی دیر میں ہی وفاقی حکومت سے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کی روح سے جو ہے بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ وہاں سے بنی گالہ پہنچا دیا گیا، اور بنی گالہ کو جو ہے اب سب جیل جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں اب جو ہے بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہیں بنی گالہ میں یعنی اپنے گھر میں رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سہولتیں ہوں گی جو گھر میں ہوتی ہیں، لیکن باہر ان کی وہی سیکیورٹی ہوگی جس طریقے سے جیل میں سیکیورٹی ہوتی ہے، تو وہ سیکیورٹی اب وہاں پہ لگا دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے اب بشریٰ بی بی کو ہے وہ اپنے بنی گالہ گھر میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور باہر ان کے لیے سیکیورٹی لگا دی گئی ہے۔ اگر بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر دیکھا جائے تو واقعی ایک وہ معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ انہوں نے کبھی اس سیاست کے سلسلے میں ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ البتہ ہاں یہ ہے کہ ان کی کچھ آڈیو لیکس ظاہر ہوئی تھیں، اور وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لیکس بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹ ان کا جو ہے اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور بہرحال ایک معزز خاندان سے تعلق ہے ان کا، اور اس سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں اسپیکولیشن سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین کو جو ہے یہ رعایت ملنی چاہیے، اور جبکہ خاص طور پہ ہائی پروفائل خواتین کو جو ہے یہ ضرور مہلت ملنی چاہیے یا یہ رعایت ملنی چاہیے، جبکہ ویسے بھی نہ انہوں نے الیکشن لڑا، نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگ کی، نہ کسی ایسے خطاب کیا جس میں کوئی سیاست کا عنصر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رعایت ملنی چاہیے تھی ان کو، اور یہ ملی، یہ بہت اچھا ہوا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 190 پاؤنڈ کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بھی ان کا نام آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں تو خیر نام آیا ہی ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال پھر بھی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے سلسلہ ایسا بنا ہے جس کی وجہ سے یہ الزامات ان کے اوپر لگیں، لیکن بہرحال لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہوا۔ بہت سے مبصرین نے بھی کہا، بہت سے اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے کہ ان کو یہ سہولت دے دی گئی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو آیا ہائی پروفائل لوگ یا اس سے نیچے لوگ، خواتین جتنی بھی تھیں، ان کو کیا یہ رعایت ملی ہے؟ اگر ہم دیکھیں پچھلے ادوار میں تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ بھی جیل میں رہیں، اس کے علاوہ جو ہے محترمہ فاطمہ جناح وہ بھی جیل میں رہیں، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ وہ بھی جیل میں رہیں، لیکن ان کو جو ہے یہ سہولت نہیں دی گئی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال لیکن میں اس کی تفصیل میں یوں نہیں جانا چاہتا کہ یہ ایک اگر فرض کریں نئی ریت پڑی ہے تو یہ بھی بہت اچھی ریت پڑی ہے، اگر پچھلوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو کم از کم یہ سٹارٹ ہو گیا، تو آگے جتنی خواتین ہوں گی تو ان کے ساتھ بھی یہ انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خواتین کی ہی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ابھی بہت ساری پی ٹی آئی کی ہائی پروفائل خواتین اور اس سے نیچے بھی جو خواتین ہیں وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں، اور بڑی مشکل میں ہیں، اور بڑی مشکلات کی زندگی گزار رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ رعایت کیوں نہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں جن کا جو ہے ابھی کوئی پتہ نہیں، نہ ان کا جو ہے ان کو کوئی ایسی اس قسم کی رعایت نہیں ملی، اور وہ جیل میں جو ہے انتہائی مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے ان کو یہ رعایت ملی، ان کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے، اور تمام خواتین کو یہ رعایت ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے
اب جیسے بشرا بی بی صاحبہ کو سب جیل قرار دے دیا ہے ان کا گھر کو، تو اسی طریقے سے آپ دوسری خواتین کو بھی جو ہے ان کے گھر میں بند کر دیں اور اس کو بھی سب جیل قرار دے دیں. بس یہ ہوگا کہ سیکورٹی کا ڈبل خرچہ آ جائے گا. یعنی ایک تو جیل میں ہوتا ہے، تو جیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ تمام کی سیکورٹی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ان کو یہ دی گئی ہے رعایت، اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی اور جو خواتین جو جیل میں بند ہیں ان کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے. یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات ابھر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب خود یہ کہتے تھے کہ جو ہے کسی کے لیے اتنی رعایت اور عام آدمی کے ساتھ اتنی سختیاں. تو یہ عمران خان صاحب اپنی حکومت میں بھی یہ کہتے رہے ہیں، جب وہ جیل کے سلسلے میں جو بھی جیل میں ہوتے تھے، جو بھی ان کے مخالف جو جیل میں جاتے تھے یا ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ کسی کے لیے تو اتنی رعایت اور عام آدمی کے لیے اتنی سختیاں یہ کیوں ہیں. تو یہ بھی اس قسم کے بھی خیالات اب سامنے آ رہے ہیں، اور لوگوں سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ تمام چیزیں ہائی لائٹس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی تاثرات آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ جو ہے جان بوجھ کے جو ہے بشرا بی بی کو الگ کیا گیا ہے، تاکہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا رابطہ نہ رہے اور عمران خان صاحب کا حوصلہ اب ٹوٹ جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جو ہے اہلیہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، اور وہ اپنے وائف کا جو ہے وہ کہنا بھی بہت مانتے ہیں، ان کی تمام چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یا جو بھی وہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو یہ تو مستقل جو آپ نے مسلسل پچھلے ادوار میں دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی خبریں آتی رہیں کہ وہ اپنی بیگم کا کہنا بہت مانتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے، دوسری یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان سے ڈیل کر لی ہے، حکام سے یا کسی سے بھی ایسی ڈیل کر لی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے جیسا مجھے جو ہے جتنی بھی سزا دینا ہے آپ مجھے دیتے ہیں، لیکن میری بیوی کے اوپر وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، نہ ان کا کوئی قصور ہے، اور ان کو جو ہے آپ جو ہے اتنی بڑی سزا نہ دیں. تو اس طریقے سے بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک یہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے. تیسری ایک اور ڈیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کا لوگوں کا کہنا کہ بشرا بی بی کے کسی سے بھی جو ہے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بشرا بی بی کو یہ رعایت ملی ہے. تو یہ مسلسل جو ہے اس قسم کی اسپیکولیشن افواہیں جو ہیں مسلسل چل رہی ہیں. اب یہی دیکھنا ہے کہ جب یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے اس میں کس حد تک یہ صحیح ہے. سر دست تو ظاہر ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بھی چیزیں ہیں ڈائلاگ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا عمران صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی اس کا کوئی کنفرم تو کوئی نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے. لیکن پچھلے ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے جب بھی کوئی ڈائلاگ یا ڈیل ہوئی ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتے ہیں. مبصرین کا اس میں یہ خیال ہے کہ یہ بھی اگر فرض کریں کوئی ڈائلاگ ہوا ہے بشرا بی بی کا یا عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے، تو وہ بھی چند دنوں میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی کوئی اس قسم کی ڈیل ہوتی ہے یا کوئی بھی مکالمہ ہوتا ہے وہ سامنے تھوڑے دن بعد آ ہی جاتا ہے، اور وہی ڈیل کے لوگ جو اس ڈیل میں ملوث ہوتے ہیں یا اس ڈیل کا حصہ ہوتے ہیں، وہی آخر میں آ کے جو ہے وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے یہ والا پیغام یہاں سے وہاں پہنچایا، وہاں سے یہاں پہنچایا. تو اس قسم کی یہ چیزیں ہمارے ماضی کا حصہ ہیں، اور یہ چیزیں خبریں آتی رہتی ہیں اور یہ ڈیلیں ہوتی رہتی ہیں جس طریقے سے. لیکن بہرحال اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتا سر دست، اور اس میں ظاہر ہے مبصرین کا یہ خیال ہے کچھ دنوں میں یہ چیز آ جائے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ڈیل ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے فرض کریں یہ کہا ہے کہ آپ مجھے جتنی بھی سزا دے لیں، اور اس کی سزا کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے میری بیگم پہ نہیں پڑنا چاہیے اور ان کو جو ہے رعایت ملنی چاہیے. اور اگر اسی سلسلے میں یہ رعایت ملی ہے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تو اور بہت سارے مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں. آج بھی جو ہے 190 ملین کے سلسلے میں جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ڈیل واقعی یہ ڈیل اس قسم کی ہوئی ہے تو اگلی پیروی میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کریں گے جس طریقے سے پہلے مقدمات میں. آپ کو پتہ ہے خبریں آتی رہی ہیں کہ بہت سی مقدمات کا جب فیصلہ ہونے لگا تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جج سے جو ہے بڑا گرما گرمی دکھائی، اور اس سلسلے میں بہت ساری خبریں پچھلے مقدمات کے سلسلے میں آتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مقدمات میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے گرما گرمی نہیں دکھائیں گے اور خاموش رہیں گے، اور میڈیا سے بھی کوئی خوفناک قسم کا بیان نہیں دیں گے. تو یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے، بہت ساری اسپیکولیشن آ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ 2-4 دن میں کوئی نہ کوئی اگر یہ بات سچ ہے
اور اگلے مقدمات میں ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو اس طریقے سے اسپیکولیشن چل رہی ہے. افواہوں کے بارے میں ہم نے بتایا. تیسری افواہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف خاتون کے ناطے جو ان کو یہ رعایت ملی ہے. اگر یہ خاتون کے ناطے رعایت ملی ہے تو پھر دوسری خواتین جو ماضی میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کو یہ رعایت کیوں نہیں ملی, اور پی ٹی آئی کی اور خواتین جو اس وقت جیل میں موجود ہیں ان کو کیوں نہیں ابھی تک یہ سہولت مل رہی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور واقعی اس طریقے سے جو ہے افواہیں گردش کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اس بات پہ بڑا وہ واویلا مچایا, اور دوسری جماعتیں بھی واویلا مچا رہی ہیں کہ صرف بشرا بی بی کو اس قسم کی رعایت کیوں ملی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ یہ تمام چیزیں افواہیں اور جتنی اسپیکولیشن گردش کر رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا, لیکن سر دست ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ افواہیں ہیں, یہ صحیح ہیں, یہ غلط ہیں, اس کا 2-4 دن میں مبصرین کا کہنا ہے پتہ چل ہی جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ بشرا بی بی نے سزا ہونے کے باوجود بھی ایک دن بھی ایک رات بھی جو ہے اڈیالہ جیل میں نہیں گزاری, اور وہ اپنے گھر بنی گالہ میں یہ گزار رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ کل جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اور یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے, اور بہت سارے فیصلے کے ساتھ 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاست کے سلسلے میں فیصلے ہوئے ہیں, اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہوں گے, اور اس سلسلے میں جو بھی درخواست کی گئی تھی انتظامیہ نے فوج سے کہ فوج کی جو ہے تعیناتی جو ہے الیکشن کے درمیان ہونی چاہیے, اور اس طریقے سے وہ انہیں نے یہ درخواست کی تھی, تو وہ بھی کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. اور کور کمانڈر کانفرنس نے باقاعدہ اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مسلسل رہے گی, اور کوئی بھی اگر اس قسم کا واقعہ ہو یا وائلیشن ہو تو اس کو ظاہر ہے کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اعلان یہ بھی کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی الیکشن میں کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی وائلیشن پیدا کرے یا کوئی اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے, کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ تمام اور دوسرے فیصلوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور ان دونوں فیصلوں کے ساتھ ایک بات تو یہ کنفرم مزید ہو گئی ہے. جس طریقے سے قیاس آ رہی ہیں چل رہی تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے, تو ابھی تک تو جو یہ ہے کنفرم بات ہو گئی ہے خاص طور پہ اس کو کمانڈر کانفرنس سے کہ یہ جو ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہوں گے. اب اللہ کرے بس 8 فروری کو ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی اقدامات ہوں گے اس کے بعد, یا جو بھی پارٹی آتی ہے وہ جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اپنا حکومت بنائے, اور حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا معیشت کا اس کو صحیح کرے معیشت کو, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے عوام کا جو مہنگائی میں پس رہی اس عوام کو جو ہے اس مہنگائی سے نکالے. میں سمجھتا ہوں بس یہ دعا ہی کرنی چاہیے کہ جو بھی الیکشن میں آئے وہ اچھا کام کرے, عوام کی بحالی کے لیے کام کرے, عوام کو اس مہنگائی سے نجات دلائے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ریلیٹر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.